السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی لذیذ مختصر قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ جب اللہ نے فرشتوں کو بلایا اور فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، فرشتوں نے آداب کے ساتھ عرض کیا، یا اللہ، زمین پر وہ رہنے والا جو خون بہائے، فساد پھیلائے۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ ایک ایسی مخلوق بنانے والے تھے جو غلطی بھی کرے گی پر توبہ کرے گی، جو گر کر اٹھ بھی جائے گی، جو رو کر اللہ کو پکارے گی، جس کے دل میں محبت ہوگی، جذبات ہوں گے، امتحان ہوں گے اور صبر بھی ہوں گے۔ یہی تھا انسان کا آغاز۔ فرشتوں کو مٹی لانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جو کہ 4 فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے ہیں، کہ زمین پر جاؤ اور الگ الگ جگہوں سے مٹی لے کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام کا سفر۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، ہر جگہ سے مٹی لینے لگتے ہیں، مگر زمین کے ہر حصے نے عرض کیا، اللہ کا پاک نام لے کر ہمیں نہ لے جاؤ، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے زمین کی فریاد سن لی اور واپس چلے گئے۔ پھر اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، پھر میکائیل علیہ السلام کو، لیکن زمین ہر فرشتے سے درخواست کرتی رہی، ہم پر رحم کرو، اور فرشتے ان کی بات مان کر لوٹ گئے۔ اسرافیل، میکائیل سب لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسان کے اندر رحم بھی ہوگا، اس لیے مٹی بھی رحم کی پیشکش کر رہی تھی۔ عزرائیل علیہ السلام آخر اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ جب عزرائیل علیہ السلام زمین پر آئے تو زمین نے پہلے کی طرح عرض کیا، رحم کرو، ہمیں نہ لے جاؤ، مگر عزرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے۔ پھر انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں سے ساحل کی مٹی، پہاڑوں کی مٹی، گہرے زمین کی مٹی، کالا، سفید، لال، نرم اور سخت، سبھی مٹیاں ایک تھیلی میں جمع کر لی۔ اسی لیے انسان دنیا میں مختلف رنگوں، مزاجوں، سوچ اور طبیعت میں فرق رکھتا ہے۔ کوئی نرم دل، کوئی تیز مزاج، کوئی خوش، کوئی غمگین، سب مٹی کے رنگ کا اثر ہے۔ اور عزرائیل علیہ السلام وہ مٹی لے کر اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ اللہ نے اس مٹی کو پانی سے ملایا، اس سے گیلی مٹی بنی۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو مختلف دنوں میں ایک شکل دی، ایک خوبصورت انسانی بدن کی صورت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تیار ہو گیا، مگر ابھی روح داخل نہیں کی گئی تھی۔ پھر کچھ عرصے تک وہ جسمانی صورت ایسے ہی رہی۔ فرشتوں نے پہلی بار ایک نئی مخلوق کا جسم دیکھا۔ ابلیس، شیطان بھی حیران تھا۔ وہ آدم علیہ السلام کے جسم کے ارد گرد گھوم کر دیکھتا، کبھی سر کی طرف، کبھی پاؤں کی طرف۔ وہ سمجھ گیا یہ مخلوق جذبات والی ہوگی، بھولنے والی ہوگی۔ آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے کا وقت آیا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح ڈالنی شروع کی تو جب روح ان کی آنکھوں تک آئی، آدم علیہ السلام نے آس پاس دیکھا۔ جب روح پیٹ تک پہنچی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی اور وہ اللہ کی ذات کے محتاج بن گئے۔ جب روح پوری طرح داخل ہو گئی تو آدم علیہ السلام ایک زندہ، چلتے پھرتے اور بات کرنے والے انسان بن گئے۔ اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا، مسائل کا حل، چیزوں کے نام اور دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت دی۔
پھر اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سجدہ عبادت کا نہیں تعظیم کا تھا۔ فرشتوں نے ترنت سجدہ کیا، پر ایک مخلوق نے انکار کر دیا، ابلیس۔ اس نے تکبر سے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، میں ان سے بہتر ہوں۔ اس تکبر نے اسے لعنت کا مستحق بنایا۔ اللہ نے فرمایا اٹھ جا یہاں سے، تجھے قیامت تک لعنت ملے گی۔ ابلیس نے کہا مہلت مانگی، قیامت تک مجھے زندہ رہنے دے۔ اللہ نے دے دیا۔ ابلیس نے کہا میں تیری اس نئی مخلوق کو بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے جواب دیا جو میرے بندے سچے ہوں گے ان پر تیرا کوئی کچھ اثر نہیں ہوگا۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے انسان اور شیطان کی جنگ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے جنت بنائی، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی رب سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب آدم علیہ السلام تنہا نہیں رہے، جنت میں دونوں کو آزادی تھی، ہر چیز حلال، ہر نعمت ان کے لیے صرف ایک منع تھی، صرف ان کے لیے ایک نعمت منع تھی، باقی سب ان کے لیے حلال تھا۔ اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، بولا اس درخت کا پھل تمہیں ہمیشہ زندہ رکھ دے گا، تم ملک بن جاؤ گے۔ جذبات، کیوریوسٹی، غلطی انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور دونوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ دنیا میں نازل ہونا ان کے لیے مختصر بن گیا۔ اس غلطی کے بعد اللہ نے انہیں دنیا کی طرف بھیجا، سزا کے طور پر نہیں، کیونکہ اللہ قہار بھی ہے اور غفار بھی ہے۔ یہ ایک امتحان تھا۔ انسان کا اصلی سفر اب شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام سری لنکا کی طرف، حوا علیہ السلام جدہ کی طرف، دونوں الگ الگ جگہ نازل ہوئے۔ پھر کئی عرصوں کے بعد ان کی ملاقات عرفات میں ہوئی۔ پہلا سفر، پہلا گھر، پہلی دعا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے دنیا میں رہنا شروع کیا۔ اللہ نے انہیں فارمنگ سکھائی، بچوں کی پرورش، زندگی کے اصول، حلال حرام، توبہ، صبر۔ انسانیت کے سفر اب بس شروع ہی ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام پہلی بار مخلوق جو چلتی بولتی تھی، جو غلطی کرتی تھی اور پھر رو کر اللہ سے معافی مانگتی تھی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، یعنی انسان غلطی کرتا ہے پر اللہ کے دربار سے پھر صاف ہو جاتا ہے۔ آج ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ان کا سفر، ان کی غلطی، ان کی توبہ، ان کا امتحان، سب کچھ ہمارے اندر زندہ ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، اس لیے اس کے دل میں نرمی بھی ہوتی ہے اور اس کا جسم مٹی میں ہی لوٹ جاتا ہے، مگر انسان کا اصل سفر اس کی روح کا سفر ہے، جس کا فیصلہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہی کہانی جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔